اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آج ہم جو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امیزون ویب سروسز کی۔ جو ہماری اکیڈمی ہے وہ ہے نیٹ ورک گرو اکیڈمی۔ تو اس لیکچر میں ہم انٹروڈکشن ٹو سرٹیفکیشن یعنی کہ اس کی سرٹیفکیشن کے متعلق بتائیں گے۔ تو یہ تقریباً آلموسٹ جو ہے نا کم از کم بھی 100 لیکچر ہوگا جو ہم آپ کو AWS پہ دیں گے۔ سٹارٹ کے جو لیکچر ہوں گے ان میں زیادہ تر جو تھیوری ہوگی اور یہ لیکچر چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ امیزون ویب سروسز ہوتا کیا۔ Amazon Web Services is a secure cloud service platform offering compute power, database storage, content delivery, and other functionality to help business scale and grow. Basically AWS ہے کیا؟ یہ ایک کلاؤڈ ہے جو کہ سیکیور ہے، یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے یعنی کہ پلیٹ فارم۔ ایسے کہہ لیں کہ آپ نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، آپ نے ادھر اپنے ورچوئل مشینز بھی بنائی ہوئی ہیں، اسٹوریج بھی بنائی ہوئی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ ہم پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے صرف ہمارے پاس انٹرنیٹ ہو اور ہم اپنی اسٹوریج کو بھی ورچوئل مشین کو بھی سب کو ایکسیس کر سکیں۔ تو اس کو کرنے کے لیے کلاؤڈ بنانا پڑتا ہے، یعنی کہ کلاؤڈ یہ چیز ہے AWS، ٹھیک ہے۔ یہ جو AWS ہے یہ بھی کلاؤڈ ہی ہے، یہ سیکیور ہے، سیکیور پلیٹ فارم ہے، یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے اسٹوریج کے لیے، کانٹینٹ ڈلیوری کے لیے۔ جیسے وہ آپ ہوسٹنگ لیتے ہیں، ڈومین لیتے ہیں، یہ بھی کلاؤڈ میں ہی آتا ہے۔ تو یہ بزنس مین کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایزی ٹو یوز ہوتا ہے۔ ایزی ٹو یوز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا آفس اٹھا کے نہیں لے کے جانا پڑتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس صرف انٹرنیٹ ہونا چاہیے، تو آپ اپنی اسٹوریج وغیرہ، ورچوئل مشینز وغیرہ، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو بزنس کے متعلق آپ نے ڈاکومنٹ وغیرہ ہر چیز جو رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو آن لائن ہی مل جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ فلیکسیبل ہوتی ہے کہ مطلب آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی جو اسپیسیفکیشن ہے یا کہ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے ان سے بائی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی جو ہے نا سروسز ان کی ریکوائرمنٹ چینج کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا بینیفٹ اس کا آ گیا کہ یہ کاسٹ افیکٹیو ہے۔ کاسٹ افیکٹیو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پیڈ بھی ہے، جتنی آپ سروسز یوز کریں گے اس لحاظ سے آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو نیکسٹ آ جاتے ہیں، یہ ریلائیبل بھی ہے، اسکیلیبل بھی ہے اور ہائی پرفارمنس ہے، سیکیور ہے۔ سیکیور ایسے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی صرف اپنی ورچوئل مشینز کو ایکسیس کریں تو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پاسورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیکیور ہوتی ہے، اینڈ ٹو اینڈ اس کی انکرپشن ہوتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کی سرٹیفکیشن کے متعلق۔ اور یہ جو سیریز ہے یہ انشاءاللہ انٹرسٹنگ رہے گی، اور جو پہلے 5-6 لیکچر ہیں وہ شارٹ ہوں گے، یعنی کہ تھیوری بیس ہوں گے اور کنسیپچول ہوں گے۔ اور آپ کو کلاؤڈ کی پریکٹس کرنے کے لیے کوئی ہارڈ ویئر نہیں چاہیے، صرف انٹرنیٹ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ورچوئل مشینز ہوتی ہیں پر وہ جیسے اس میں ہوتا ہے VM ویئر میں ویسے نہیں ہوتا کہ مطلب ورچوئل مشین 2012 ایسے نہیں، اس میں ہوتا ہے EC2 انسٹینس، یہ ہوتی ہیں اس میں ورچوئل مشینز۔ اب آ جاتے ہیں سرٹیفکیشنز کی طرف، اور اس میں 2 طرح کی سرٹیفکیشن جو ہوتی ہیں۔
ایک رول بیس سرٹیفکیشن اور ایک اسپیشلی سرٹیفکیشن. اور جو رول بیس سرٹیفکیشن ہے وہ فنڈامنٹل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ اوور آل جو انفارمیشن دیتی ہے اے ڈبلیو ایس کلاؤڈ پہ. اور اس کا پری ریکویزٹ جو ہے وہ کوئی نہیں, یہ آپشنل ہوتی ہے. یا آپ فنڈامنٹل کر سکتے ہیں. اور دوسری جو ہے رول بیس سرٹیفکیشن میں وہ ایسوسیٹ سرٹیفکیشن ہے. تو جو فنڈامنٹل ہوتی ہے اس میں بیسکس ہوتی ہیں, جو ایسوسیٹ ہوتی ہیں ایسوسیٹ ہوتی ہے اس میں جو ٹیکنیکل ہوتا ہے اور اس کا بھی کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے. اور جو پروفیشنل ہوتی ہے اس میں جو ہائی لیول جو ہے نا ٹیکنیکل ایبلٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ ٹیکنالوجی کو ہائی لیول پہ یوز کیا ہوتا ہے. اور پروفیشنل کو کرنے کے لیے آپ کو ایسوسیٹ کرنا پڑتی ہے. اور وہ جو ہے فنڈامنٹل ہے وہ آپشنل ہے, آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹ ایسوسیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اسپیشلٹی سرٹیفکیشن جب آپ پروفیشنل کر لیتے ہیں, اس کی سرٹیفکیشن کی 2 سال ویلیڈیٹی ہوتی ہے. تو جب آپ پروفیشنل کر لیتے ہیں تو 2 سال بعد آپ کی وہ جو ہے آپ کی سرٹیفکیشن کی مدت ختم ہو جاتی ہے یا ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اب آپ اسپیشلٹی سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں, یا اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں یا اس سے ایڈوانس کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ فنڈامنٹل میں تین جو ہے کلاؤڈ پریکٹیشنر. ٹھیک ہے, کلاؤڈ پریکٹیشنر کلاؤڈ پریکٹیشنر. اور اس میں 3 قسمیں ہوتی ہیں, ایک آرکیٹیکچر ہوتی ہے, ایک ڈیولپر ہوتی ہے اور ایک آپریشنز. ٹھیک ہے. تو ادھر جو سرٹیفکیشنز کی ٹائپس ہیں وہ فنڈامنٹل, ایسوسیٹ اور پروفیشنل جیسے پہلے تھی پیچھے والی سلائیڈ میں. جو فنڈامنٹل ہوتی ہے یہ آپشنل ہوتی ہے, آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی, آپ ڈائریکٹ ایسوسیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. یا آپ اور پروفیشنل کرنے کے لیے اس کا پری ریکویزٹ ہے جو وہ ہے ایسوسیٹ. اور جو ایسوسیٹ ہے, ایسوسیٹ میں ایک سولوشنز آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیولپر ہوتا ہے اور ایک سسٹم آف ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. اور یہ جو دو ہے نا ڈیولپر اور سسٹم آف ایڈمنسٹریٹر, یہ جب پروفیشنل میں جاتے ہیں یہ ڈیو آپس انجینئر بھی کر سکتے ہیں پروفیشنل, اور یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو اس لیکچر میں زیادہ فوکس رہے گا وہ رہے گا سولوشن آرکیٹیکٹ, ایسوسیٹ سولوشن آرکیٹیکٹ کے اوپر. تو اب نیکسٹ چلتے ہیں, رول بیس سرٹیفکیشن. وہی چیز اس میں بتا رہا ہے کہ فنڈامنٹل ہوتی ہے, ایسوسیٹ ہوتی ہے, پروفیشنل ہوتی ہے اور یہ اسپیشلٹی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اسپیشلٹی سرٹیفکیشن کیا ہوتی ہیں, اس میں ایڈوانسڈ نیٹ ورکنگ اسپیشلٹی ہوتی ہے ایک, اور ایک بگ ڈیٹا اسپیشلٹی ہوتی ہے. تو ان دونوں میں سے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی. ٹھیک ہے. اس میں جو 1 ایکٹیو رول بیس سرٹیفکیشن ہوتی ہے. اب وہ جو پیچھے 3 قسمیں تھیں, آرکیٹیکچر, ڈیولپر اور آپریشنز. اور اس میں جو ایگزام ہوتا ہے نا آرکیٹیکٹ میں, اس میں جو نالج ہوتا ہے وہ آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, سولوشنز پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں آرکیٹیکچر کے متعلق. یعنی کہ وہ ڈیزائن انجینئر ہوتے ہیں. جو ڈیزائن انجینئر ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں اپلیکیشنز کو اور سسٹمز کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جو کافی یہ وسیع فیلڈ ہے, آل راؤنڈ ہی نا وہ ڈیزائن سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور جو ڈیولپر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوڈنگ وغیرہ آتی ہوتی ہے. ڈیولپرز لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ اس ایگزام کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈیولپنگ کا نالج زیادہ ہوتا ہے.
اور جو آپریشنز میں آتے ہیں وہ سسٹم آف